السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں عورت اسلام سے پہلے کیا تھی۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عورت کیا ہے، چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ اسلام، جب اس دنیا میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، کیا زندگی تھی عورت کی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقار ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کیا کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں میں، یہاں تک کہ دوسروں کے یہاں محنت و مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح ماں باپ کے جائیداد اور سامان کے مالک ہو جاتے ہیں، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کیا حال رہتا ہوگا عرب کے ٹائم میں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا ہی بدتر حال تھے بھی۔ اور آگے دیکھیے کہ ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر اور میراث سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعد قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ تاریک جھونپڑی میں 1 سال تک قید رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑی سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، نہ غسل کر سکتی تھیں، نہ کپڑے بدل سکتی تھیں۔ کھانا، پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی چھوٹی سی جھونپڑی میں وہ پورا کیا کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں ان کو 1 سال کے بعد اس کے آنچل میں اونٹ کی منگنیاں مطلب اونٹ کی لیڑی ڈال دی جاتی تھی اس کے آنچل میں، اور ان کو مجبور کر دیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور سے اپنے بدن کو رگڑیں اور سارے شہر میں اسی گندے لباس سے چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی منگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ اور اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارا کرتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم کی خدمتیں کر کے اپنی پوجا یعنی شوہر کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کے چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جاتی تھی، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورتوں کو بھی جل کر راکھ ہو جانا پڑتا تھا۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالمانہ مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ان مظلوم اور بے بس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ ان عورتوں کی کوئی حقوق تھے، نہ ان کے مظلومات پر دادر فرمایا کرتے تھے۔ کوئی بھی ان کا کوئی پرسدار نہیں تھا، کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں پہ رحم کھانے والا نہیں تھا اور ان کی مظلومات اور آنسو پوچھنے والا
تک بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد کو سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کو سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ رحمت خواندگاری اور انتظار کرے کہ اللہ رحمت والا غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرمائے کہ اچانک ساری دنیا میں کوئی انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ایک پیڑ پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی رحمت اور آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا میں اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت زدہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ کہاوت ہی یہ جنتی زیور میں ہے کہ اسلام سے پہلے یہ تھا، عورتوں کا حال کیا ہی برے حال تھے عورتوں کے، آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اسلام کے بعد عورتوں کے کیا حال ہوئے۔ یہ تو اسلام سے پہلے تھا۔ اگر آپ میری وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل الفاظ عائشہ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔